السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کے بیان کے قسط نمبر 6 میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک سوال کا ہم صرف مختصر جواب دیں گے، وہ یہ کہ وضو کے اندر چہرے کا دھلنا، دونوں ہاتھ کی انگلیوں سمیت دھلنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنا اور سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن تیمم کے اندر صرف چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کے مختصر 2 جواب یاد رکھیں۔ نمبر 1، تیمم کے اندر مسح نہ کرنا۔ ظاہر ہے تیمم خاک سے یعنی مٹی سے ہوتا ہے یا مٹی کے قائم مقام کسی چیز سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اس پر مسح کرے گا مٹی سے تو سر گرد آلود ہو جائے گا، خاک آلود ہوگا۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں ایک رواج بنا ہوا ہے، مصائب اور تکالیف کے وقت لوگ بالعموم اپنے سروں کے اوپر مٹی اڑانا شروع کر دیا، زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اس وجہ سے اس کو ساقط کر دیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے۔ اگر خدا نخواستہ بندہ اپنے سر پر مٹی لگائے یا پھر زمین میں لوٹ پوٹ ہو جائے تو ظاہر ہے اشرف المخلوقات بحیثیت انسان اور ایک جانور جو غیر ذلیل القول کہلاتے ہیں، اشرف اور ارذل میں فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ختم فرما دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم اگر پانی نہ پاؤ تو پاک صاف مٹی سے اپنے چہرے کو مسح کر لو اور اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں سمیت مسح کر لو۔ یہ اللہ نے 2 چیز کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے جو فرما دیا تو بس ہے، اس کے علاوہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، نہ اس پر اپنا عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاؤں پر مسح نہ کرنا، جیسے وضو میں پاؤں دھلتے ہیں اور تیمم میں ساقط کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم میں جو چہرہ پر مسح کیا جاتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ مٹی سے اپنے چہرے کو پوچھا جائے اور ہاتھ کو پوچھا جائے، اور پاؤں مستقل مٹی پر ہوتا ہے۔ آدمی چلتا ہے تو انسان کے قدم، انسان کے پاؤں ہر وقت گرد آلود ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک گرد آلود پاؤں کو دوبارہ گرد آلود کیا جائے تو یہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے، جس سے قطع نظر اس کو ساقط کر دیا گیا کہ پاؤں پر تیمم کا مسح نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں یوں تو چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں لگا کر 3 مغسول اندام کہلاتے ہیں جو وضو کے اندر باضابطہ دھلا جاتا ہے، لیکن تیمم کے اندر 2 مغسول اندام ایسے ہیں جس کو دھلا جاتا ہے، اور 2 مغسول اندام ایسے ہیں جو مغسول نہیں کہلاتے، ممسوح اندام کہلاتے ہیں، وہ پاؤں اور سر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مغسول اندام ہے، چہرہ اور ہاتھ، ان دونوں پر مسح کرنے کا حکم تو اللہ رب العزت نے دیا، لیکن 2 ممسوح اندام ہے وضو کے اندر بھی جس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا، اس سے تیمم ساقط کر دیا گیا۔ وہ 2 سر جس پر ہم وضو کے اندر 1/4 سر کا مسح کرتے ہیں، نہ کہ 1/4 سر کو دھلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تیمم سے مراد بھی مسح ہے، اور وضو کے اندر بھی انسان مسح ہی کرتا ہے، تو وہاں بھی مسح ہوا اور یہاں بھی مسح ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس مسح والے جگہ کو دھلا جائے، یہ بھی بیکار کی چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں چاہے انسان سر کے اوپر پگڑی لگایا ہوا ہو یا پھر بغیر پگڑی کے ہو، سر کھلا ہوا ہو، دونوں صورت میں سر کے اوپر وضو میں بھی مسح ہی کیا جاتا ہے، اور تیمم میں بھی مسح کیا جاتا۔ اگر حکم ہوتا تو دونوں مسح ٹکرا جاتا۔
اللہ رب العزت نے اس سر کے حصے کو ہٹا دیا. ایک اور چیز پاؤں. ظاہر ہے پاؤں کو بھی وضو کے اندر انسان پاؤں کو دھلتا ہے، اور جب انسان پاؤں کے اندر موزہ پہن لیتا ہے، خفین، یا پھر کوئی ایسی چیز جس کو 1 میل کے فاصلے پر چلا جائے، اتنا موٹا ہو کہ وہ پھٹ نہ سکے، تو ایسی صورت میں اس موزے پر یا اس خفین پر مسح کا حکم ہے. تو وہاں بھی اگر موزہ پہنے ہوا ہو تو مسح ہی کیا جائے گا، اور سر ہے تو اس پر بھی مسح کیا جائے گا. اور تیمم میں 2 مغسول اندام، چہرہ اور ہاتھ، جس کو دھلا جاتا ہے، اس کو بھی مسح کا حکم ہے. لہذا جہاں جہاں مسح کیا جاتا ہے وضو کے اندر بھی، اگر کوئی ایسی صورت آ جائے جیسے ٹھنڈی کے زمانے میں موزے پر مسح کرنا، یا پھر سر کے اوپر مسح کرنا، یا عام طور پر ہوتا ہے، ان 2 صورت میں ان 2 جگہ کو ہٹا دیا، کیونکہ تیمم بھی کرتے تو مسح کرنا پڑتا، اور وضو میں اگر پاؤں میں موزہ پہنے ہوا ہے وہاں بھی مسح کرتے. لہذا ان 2 مسح کی جگہوں کو ہٹا دیا، اور جو مغسول اندام تھے جس کو دھلے جاتے ہیں اس کو وضو کے اندر باقی رکھا. لہذا یہ اللہ رب العزت کا ایک فرض کردہ طریقہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد جن 2 جگہوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کو سرے سے خارج ہو گیا. فقہا نے جو جواب دیے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. امید یہ ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.